بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی ایک اہم تعلیم ہے جس میں اسلام منفرد ہے اور وہ ہے استغفار۔ اسلام کی یہ تعلیم دوسرے کسی دین اور مذہب میں اس وقت پائی نہیں جاتی، اس صورت میں، اس شکل میں، اس اہتمام کے ساتھ، اس سہولت کے ساتھ، رب کی اس شان کریمی کے ساتھ جس طرح اسلام میں پائی جاتی ہے۔ اور یہ لطف و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور لطف و کرم ائمہ اطہار ہے کہ انہوں نے ہمیں طرح طرح سے استغفار کا سلیقہ سکھایا اور ہمیں رحمت الہی کا مستحق بنایا۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے چوتھے امام کی کتاب صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، جس کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں کہ ہر شیعہ گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے، بلکہ یہی کافی نہیں ہے کہ ہر گھر میں ایک کتاب ہو، ہر فرد کی اپنی ایک کتاب ہونی چاہیے۔ ہر فرد کی اپنی، جس طرح ایک کتاب الہی، ایک نسخہ قرآن کا ہر فرد کا ہونا چاہیے جس میں ہمیشہ وہ پڑھتا رہے۔ یہ قرآن گواہی دے گا کہ یہ شخص ہماری تلاوت کرتا تھا۔ اسی طرح صحیفہ سجادیہ جو دعاؤں کی کتاب ہے، جس میں حمد الہی، نعت پیغمبر اور اس کے ساتھ استغفار اور توبہ سے متعلق جتنے اسالیب ہیں وہ جمع کر دیے گئے ہیں۔ تسبیح الہی کے جتنے اسالیب ہیں وہ جمع کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے اگر انسان کو حمد و تسبیح و تہلیل و تمجید اور ساتھ میں استغفار اور توبہ اور انابہ، ان ریاضتوں سے گزرنا ہے، ان عبادتوں سے گزرنا ہے، ان اذکار کو اختیار کرنا ہے، تو اس کے لیے اور کوئی اس سے بہتر وسیلہ نہیں ہے کہ وہ صحیفہ کاملہ اور صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ رکھے اور علمی مطالعے کے ساتھ عملی طور پر اسے اپنے اوراد میں شامل رکھے۔ لیکن بہرحال جو ضروریات دین کا منکر ہو جائے وہ مشرک ہے، اس کی توبہ قبول نہیں۔ اس لیے استغفار کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ایمان رکھیں حقیقت توحید پر، ایمان رکھیں حقیقت نبوت پر، ایمان رکھیں ختم نبوت پر، ایمان رکھیں نظام ولایت پر، ایمان رکھیں آخرت پر، اور اس کے بعد اس پورے ایمان کو، توحید پر ایمان، نبی پر ایمان، ولایت پر ایمان، آخرت پر ایمان، اس پورے ایمان کو اعضاء و جوارح سے نظام عبادات میں بھی، نظام معاملات میں بھی ظاہر کرتے رہیں، پورے شعور کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، پورے اختیار کے ساتھ۔ اب اگر انسانی کمزوری کے تحت کہیں کوئی لغزش ہو جائے، خطا ہو جائے، بھول ہو جائے، چوک ہو جائے، قدم لڑکھڑا جائے، لغزش ہو جائے، تو خدا سے استغفار کرو، وہ استغفار کبھی رد نہیں ہوگا۔ نماز کا منکر نہ ہو انسان، نماز قضا ہو جائے، استغفار ہے۔ روزے کا منکر نہ ہو انسان، روزہ چھوٹ جائے، قضا ہو جائے، خطا ہو جائے، استغفار ہے۔ حج کا منکر نہ ہو انسان، لیکن حج ادا کرنے میں کوتاہی ہو جائے، استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے، استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور استغفار کے مزید فوائد کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا استغفار کے 2 مراتب ہیں۔ ہم جیسے خاکیوں اور خاطیوں کے لیے گناہوں سے استغفار ہے، لیکن اگر کوئی گناہگار نہ ہو تو پھر اس کے لیے استغفار ہے یا نہیں؟ اس کے لیے بھی استغفار ہے، مقام شکر میں استغفار، بعنوان ذکر استغفار،
استغفار خود ذکر ہے، مستقل ذکر ہے استغفار. حضور استغفار کرتے تھے، کل ذکر کر چکا. معصومین استغفار کرتے تھے، کل ذکر کر چکا. اور پھر استغفار کی برکتیں صرف یہ نہیں ہے کہ گناہ سے بخشش مل جائے گی، استغفار کی برکتیں بہت ہیں. بتاؤں برکتیں؟ خود نہ بتاؤں، بہتر یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کے حوالے سے عرض کروں. مضمون حدیث یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرمائے. آپ کی عمارت ظاہری کا زمانہ ہے. مسجد کوفہ میں ابن عباس تشریف فرمائے. کچھ لوگ آئے، یا امیر المؤمنین، اب کی ہمارے ہاں دور دراز صوبوں سے، بہت بڑی مملکت تھی، یا امیر المؤمنین ہمارے ہاں آپ کی بارش نہیں ہوئی. امام نے فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو. چلے گئے. کچھ ہی دیر میں کچھ اور لوگ آئے، یا امیر المؤمنین ہمارے ملک میں اقتصادی کساد بازاری ہے، بازار ٹھنڈے اور مندے پڑے ہوئے ہیں، اقتصادی حالت بہت بری ہے. کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو. کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ کچھ لوگ اور آ گئے. یا امیر المؤمنین ہم ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں پر کچھ لوگوں سے آویزش ہے اور ہم کمزوری محسوس کرتے ہیں، بہت کمزور ہیں، قوت نہیں ہے ہمارے پاس، افرادی قوت بھی نہیں ہے، ویسے بھی قوت نہیں ہے. کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو. ایک شخص آیا تنہا، اس نے کہا یا امیر المؤمنین میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، مفلس ہوں، جو کچھ تھا ختم ہو گیا، کیا کروں؟ کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو. پھر ایک شخص آیا، کہا یا امیر المؤمنین میں شادی شدہ ہوں، عرصہ گزر گیا، اولاد نہیں ہوتی. کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو. اب جب یہ چلا گیا تو ابن عباس سے رہا نہیں گیا. کہا مولا امیر المؤمنین یہ بتائیے کہ آج آپ سب کو ایک ہی نسخہ دے رہے ہیں. روایت ہے سب کو ایک ہی نسخہ. امام مسکرائے اور کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ نوح کی تلاوت نہیں کی؟ سورہ نوح میں قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل عليكم السماء مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا. تم استغفار کرو، پروردگار بڑا غفار ہے، اور وہ ایسا غفار ہے کہ جب تم استغفار کرو گے تو وہ پانی برسانے والا ابر بھیج دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بارش برسانے والا ابر بھیجے گا، اور وَيُمْدِدْكُمْ تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ مال سے، وَبَنِينَ اولاد سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تمہارے لیے ہرے بھرے باغ قرار دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور پانی سے چھلکتی ہوئی نہریں بنائے گا. وہاں قحط تھا، میں نے کہا استغفار کرو. وہ اولاد نہیں رکھتا تھا، میں نے کہا استغفار کرو. وہاں بازار ٹھنڈے پڑے تھے، میں نے کہا استغفار کرو. ابن عباس نے کہا یا امیر المومنین اس وقت آپ کی زبان سے یہ آیت سن کر ایسا لگا جیسے آج پہلی بار یہ آیت پڑھ رہا ہوں. قرآن حدیث استغفار کی برکتیں. استغفار، اولاد نہیں ہے استغفار کرو. گناہگار نہیں ہو تو استغفار کرو، گناہگار ہو تو استغفار کرو، افلاس ہے تو استغفار کرو، معاشرتی مسائل ہیں تو استغفار کرو، سیاسی مسائل ہیں تو استغفار کرو، اپنے لیے استغفار کرو،
اپنے دوستوں کے لیے استغفار کرو، پوری مسلم امہ کے لیے استغفار کرو، تمام انسانوں کی بھلائی کی خاطر استغفار کرو۔ استغفار بڑا وظیفہ ہے۔ خدا پر یقین کے ساتھ، شفاعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کے ساتھ استغفار۔ اور اس آیت کے معنی سمجھے آپ؟ عام طور پہ لوگ استغفار کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہو گیا ہے، اللہ ناراض ہوگا تو قیامت میں بڑی سختی ہوگی، جہنم میں نہ جانا پڑے، اس لیے استغفار ہے۔ استغفار اس دنیا کی نعمتوں کے لیے بھی استغفار ہے۔ اس آیت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ بات ایک سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں، سورہ ہود کی آیتیں پڑھ لیجئے۔ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا بعد قوت مع قوتکم۔ تم استغفار کرو، اللہ تمہارے اوپر بارش برسانے والا بادل بھیجے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا۔ اسی سورہ مبارکہ ہود کے شروع میں ایک آیت اور ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ استغفار کرو رب سے اور توبہ کرو رب کی بارگاہ میں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ یہ زندگی جب تک تمہیں اس دنیا میں دی ہے، اللہ نے تمہیں متاع حسن عطا فرمائے گا، یعنی متاع دنیا سے مالا مال کرے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا پورا اجر دے گا، یعنی اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ توجہ ہے؟ قرآن مجید پہ یقین ہے؟ استغفار کی برکتیں ہیں یہ۔ بارش نہیں رکے گی، تمہاری دنیاوی زندگی کی نعمتیں کم نہیں ہوگی۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ کہوں، اس دنیا کو قرآن مجید ہی نے متاع غرور بھی کہا ہے۔ متاع غرور، یہی قرآن اسی دنیا کو متاع حسن بھی کہہ رہا ہے۔ متاعا حسنا معنی یہ ہے کہ اگر خدا کو چھوڑ کر، توحید کا راستہ چھوڑ کر اپنے ذرائع سے دنیا لی تو وہ متاع غرور ہے، اور اگر توحید پر ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ کے ذریعے سے، ان وسیلوں کے ذریعے سے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، استغفار کے سہارے سے دنیا لی، یہی دنیا متاع حسن بن جائے گی۔ متاع حسن، مایوس نہ ہو رحمت الہی سے۔ دنیا بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گی، آخرت بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گی۔ ایک وسیلہ استغفار بشرط یقین شفاعت، شفاعت مصطفیٰ، شفاعت اہل بیت مصطفیٰ، شفاعت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ استغفار ہر حال میں کریں، بہتر ہے ہر نماز کے بعد کریں، بہتر ہے باطہارت کریں، ہمیشہ باطہارت رہیں۔ ہمیشہ باطہارت رہنا مستحب ہے، اللہ کو پسند ہے، ہمیشہ باوضو رہیں۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ باوضو نہیں ہیں یا حالت طہارت نہیں ہے، انسانوں میں پوری صنف ہے جس میں مجبوراً قہری طور پر حالت طہارت نہیں رہتی، پھر بھی استغفار کریں، ذکر خدا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہر حال میں اپنا نام لینا جائز قرار دیا۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا لطف ہے، اس کی عنایت ہے، کمال رحمت ہے کہ ہر حال میں مجھے پکار سکتے ہو، ہر حال میں پکار سکتے، عورتیں ہوں مرد ہوں، ہر حال میں استغفار جاری رہ سکتا ہے۔ ہر حال میں استغفار کریں۔
مگر بس یہ یاد رہے شرک نہ ہو، نہ ایمان کی سطح پر نہ عمل کی سطح میں، وابستگی ہو دامن ختم نبوت سے، وابستگی ہو دامن ولایت سے، یقین آخرت ہو، جنت کا یقین ہو، جہنم کا یقین ہو۔ متقین کی پہچان یہ ہے، اب وقت نہیں ہے، نہج البلاغہ میں جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے متقین کے اوصاف بیان کیے ہیں، ان اوصاف میں یہ ہے، اب طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے، سکت نہیں ہے، بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا متقین کی صفت یہ ہے کہ انہیں جنت پر ایسا یقین ہے کہ وہ جنت کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اہل جنت کو جنت کی نعمتوں سے متمتع دیکھ رہے ہیں۔ جہنم کا ایسا یقین ہے کہ وہ جہنم کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اہل جہنم کو اس میں معذب حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ یقین کی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اور جنت و جہنم کیا ہے سننا ہو اگر تو بس ایک شعر میں نے شاید کل یا پرسوں کی تقریر میں پڑھ دیا تھا عربی کا، بڑا لطیف، بڑا مرصع، بڑا عجیب و غریب قصیدہ ہے، بڑا عجیب و غریب قصیدہ ہے۔ ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر، اسی قصیدے کے اشعار ہیں، کہتے ہیں کہ هو والمبدأ شمس وضیاء هو والواجب نور وقمر۔ اسی میں آگے بڑھتے بڑھتے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حبہ مبدأ خلد ونعیم بغضہ مبدأ نار وسقر۔ علی کی محبت وہ ہے جو جنت تخلیق کرتی ہے، علی کا بغض وہ ہے جو